سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس میں سب سے اہم نکات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال سے جو یعنی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک خاص جماعت کی طرف سے اور ان کے جو یعنی سہولت کار ہیں ان کی طرف سے، اس کو آج جنرل صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی اٹھا کے پھینکنا ہی کہوں گا میں اس کو، اس لیے کہ جو کچھ بھی یہ کہا جا رہا ہے اس کی انہوں نے نفی کی ہے. 2-3-4 جو اہم نکات تھے آج کے، ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی جو سے فیض حمید صاحب، ان کے ٹرائل کے بارے میں ہے کہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہونے جا رہی ہے یا کسی طریقے سے وہ ٹرائل جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا. ان کا جو انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا ہے جو ٹاپ سٹی کا حوالہ ہے، اور چاہے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جو انہوں نے سہولت کاری کی ہے ایک سیاسی جماعت کی، ان سب کی جو کہ ان کے نزدیک آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے، اس کی سزا تو ان کو ملے گی. ایک جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ شاید وہ بادام آپ گواہ بن گئے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی نے کہا کہ نہیں جی ان کے ٹرائل میں جان نہیں ہے، تو وہ سب کچھ تو ابہام انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جناب جب تک سالڈ ایویڈنس نہیں ہوتی، فوج اس قسم کا ٹرائل جس کو جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کہتے ہیں وہ نہیں کرتی ہے. دوسرا، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے جو جعلی بیانیے بنائے جا رہے ہیں، کچھ تو وہاں کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اینٹی فورسز، ان کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. کچھ ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے ریاست کے خلاف بیانیاں بنا کے، پاکستان کی فوج کے خلاف بیانیاں بنا کے وہ کس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. توقع کرتے ہیں کہ یہ جو بیانیوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں یہی ان کا بھی احتساب کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی جتنی تفصیل سے یہ کہا ہے کہ یہ محرومیوں کا جو رونا رویا جاتا ہے وہاں یہ میں تو حیران رہ گیا ہوں یہ سن کے کہ بلوچستان میں 13 کیڈٹ کالج ہیں. اور میں بتاؤں آپ سے کہ یہ میری اطلاع ہے ذاتی کہ کیڈٹ کالجوں میں وہاں داخلے کے لیے لوگوں کو کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا آپ کو کہ فوج کے اندر بھی اور دیگر ڈپلومیٹک اسائنمنٹس کے طور پر بہت سارے بلوچ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ناسا کے اندر ایک سائنسدان جو ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی بلوچ. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ انہوں نے نفی کی ہے کمپلیٹلی اس بیانیے کی کہ اساس محرومی جو ہے وہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ وہاں سے پرائم منسٹر بھی بنتے رہے ہیں، وہاں سے چیف جسٹس بھی اس وقت موجود ہیں، وہاں سے سینئر آفیسرز ہیں پاکستان آرمی میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ فالس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہے اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اس سب کی انہوں نے نفی کی ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ ہمارا اس وقت سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کوئی. میں یہ اس حد تک تو ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر میں یہ کلین چٹ دینے کے لیے فوج کو تیار نہیں ہوں کہ ان کا کبھی کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں رہا. جنرل فیض حمید جو ہے، جنرل باجوہ، یہ اسی سیاسی کارکردگی اور کارناموں کی وجہ سے ہی آج یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کے ساتھ ہم ہر لیول کے اوپر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیئرفور وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی اندر کھاتے مذاکرات چل رہے ہیں طریقے انصاف کے ساتھ، وہ متھ بھی انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے کہا جی کسی ایسی پارٹی سے، کسی ایسے لیڈر سے جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہو، جو فتنہ خوارج کو سپورٹ کرتا ہو، اس کے ساتھ تو کسی قسم کے انٹریکشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے پس منظر میں جنرل صاحب نے کافی اہم گفتگو کی ہے. جی اچھا سلیم بخاری صاحب، ایک تو جنرل فیض حمید کے کیس سے متعلق بڑی تفصیلاً اور کلیئر گفتگو کر دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور اس سے اب آپ نے جس طرح فرمایا کہ پہلے بھی کچھ ایسے جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے پولیٹیکلی فل انوالومنٹ رکھی ہے، اس احتساب کے عمل کے بعد کا آپ سنیریو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل حکومت کو کیا میسج جائے گا، اور آنے والے وقتوں میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ اس کیس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مائنس ہو جائے گی؟ اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دوسرا سوال ایڈ کیجیے گا، وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی نے دہشت گردی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہم کرتے ہیں، کلیئر علاقے کروا دیتے ہیں، آگے جب ڈیلیوری کی بات آتی ہے وہ پولیٹیکل حکومت کا کام ہے، وہ وہاں نہیں ہوتی، دوبارہ دہشت گرد سر اٹھا لیتے ہیں.
میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا چاہوں گا. انہوں نے آج ایک 4 پوائنٹ اسٹریٹجی کا ذکر کیا ہے کہ جب اس قسم کے علاقوں میں دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے حصے میں, تو 4 پوائنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک یہ کہ اس کو کلیئر کرائیں علاقے کو, پھر یہ ہے کہ اس کو ہولڈ کریں تاکہ اسٹیبلٹی آئے, پھر ہے کہ بلڈ کریں, اس کو بنائیں, اس کے جو نقصان ہوا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں, اور چوتھی جو ہے وہ ہے ٹرانسفر, کہ اس کے بعد پھر وہ لوکل نمائندے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہوا, آپ کو سوات یاد کراؤں گا میں, سوات آپریشن سے پہلے کس طرح سے سوات جو ہے دہشت گردوں کے قبضے میں چلا گیا تھا, کس طرح پھر پاک فوج نے اسے راہ نجات آپریشن اف آئی ایم کریکٹ اس کے ذریعے پھر اس کو کلیئر کیا اور پھر اس کو لوکل گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا. تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے یہی 4 پوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہاں کام کرتی ہے. لہٰذا یہ تاثر انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ فوج کوئی اپنے کسی مقصد کی خاطر یا اپنے کسی ایجنڈے کے تحت یہ آپریشن کر رہی ہے. یہ آپریشن پاکستان کو وہ اسٹیبلٹی دلوانے کے لیے ہے جس کے بارے میں اکثر ہم صبح سے شام تک ٹی وی ٹاک شوز میں بھی سنتے ہیں. ہمارا ہر سیاسی لیڈر بھی کہتا ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک سیکورٹی انوائرمنٹ نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک جو ہے ملک میں نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ ترقی کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیفائن کی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے, ہم ان 4 پوائنٹ اسٹریٹجیز کے تحت دشمنوں سے, دہشت گردوں سے, خوارج سے یہ علاقے خالی کرواتے ہیں, پھر اس کو ہولڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ آ کے وہاں نہ. آپ نے دیکھا یہ بھی ہوا بہت دفعہ تاریخ میں کہ علاقے خالی کرائے گئے, فوج وہاں سے واپس آ گئی, وہ پھر دوبارہ آ گئے. میں بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو, ساؤتھ وزیرستان ہے, وانا ہے, باجوڑ ہے, بہت سارے علاقے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ فیض حمید کے حوالے سے ہے. دیکھیے میرے خیال سے ہم اگر اس کو اس طریقے سے لیں کہ دیر آلویز ہیز ٹو بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, کہیں نہ کہیں سے آپ نے کسی نہ کسی چیز کا آغاز کرنا ہوتا ہے. 3 اسٹار جنرل کا اگر فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے, جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ایک اچھی روایت ہے. ان پر 2 چارجز ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ٹاپ سٹی کے اندر, اگر آپ ٹاپ سٹی کی تفصیلات میں جائیں, اگر آپ ٹاپ سٹی کے جو اصل مالک ہیں ان کی گفتگو سنیں, آپ کے آنسو نکل آئیں گے جو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی, اور باقاعدہ سرونگ بریگیڈیئرز نے ان کے بہاف پر فیض حمید صاحب کے وہ سب کچھ کیا. اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے, کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اور جنرل جو ہے وہ اٹھ کے اسی قسم کی کارروائی کرے. اس سے ہٹ کے اگر آپ ان کے پولیٹیکل رول کے اوپر آ جائیں تو میرا خیال ہے فیض آباد دھرنا سے اگر میں شروع کروں, اور اس کے بعد سے جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں یہ, اور آئی ہوپ کہ نوید چودھری صاحب جو ہے میری بات سے اتفاق کریں گے, جس طرح انہوں نے میڈیا کو منور کیا, جس طرح انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کو منور کیا, یہ دنیا کے انصاف کے نظام میں بدترین قسم کی مثال کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے یہ جو پیرا ٹروپر صحافت میں آئے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے, جو میری آواز سن رہا ہے ان کو پتا میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ اس نے پاکستان کے میڈیا کو ذلیل کروایا پوری دنیا میں. پاکستان کے میڈیا کا جو آنر ہوتا تھا, جو ہم پرائیڈ لیتے تھے, اس پرائیڈ کو کمپرومائز کیا ہے. تو یہ تو ایسے جرم ہیں جس کی سزا تو ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کرے. جی آئندہ کوئی نہیں کرے گا اس طرح. آپ یہ ذرا ایک مستقبل کے بارے میں سوال تھا چھوٹا سا, مجھ سے کیا آپ نے؟ جی آپ سے, کیونکہ ابھی دیکھیں اتنا بڑا ایک کورٹ مارشل, اتنے بڑے عہدے دار کا, تو مستقبل میں آپ لگتا ہے کہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا؟ میں عرض کروں آپ سے کہ ایک تو یہ کہ جب اتنے بڑے پگڑی کو ہاتھ پڑتا ہے نا, پھر اس مثال کو آگے ہی بڑھایا جاتا ہے, اس سے واپس نہیں جایا جاتا. یہ 3 اسٹار جنرل اور جو DGISI رہا ہو اس کے احتساب کی پہلا قدم. میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف کا بھی احتساب ہوا تھا, ان کو بھی سزا ہوئی تھی, وہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح سے بچ کے جا کے دبئی میں بیٹھ گئے تھے. لیکن ان پہلی جرت کی تھی نواز شریف نے کہ ایک سرونگ جنرل کے خلاف جو ہے انہوں نے یعنی جو آرمی کا چیف ہو اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا. اچھی روایت تھی وہ, کوئی بری روایت نہیں تھی وہ. تو جیسا میں نے کہا پہلے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو, کہ اگر کسی اچھی چیز کا آغاز ہو گیا ہے تو ہمیں اسے لوڈ کرنا چاہیے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, تاکہ آنے والے وقت میں لوگ ان سے عبرت حاصل کریں گے. اس قسم کی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سزا ایسے ہونا چاہیے, تصابی کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں. سنی بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.